بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انسان کو جو مسائل درپیش آتے ہیں ان کا اکثر حصہ لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ لا علمی انسان کے اپنے بارے میں ہو، اپنے علاوہ دیگر مخلوقات کے بارے میں ہو، اپنے ارد گرد حالات کے بارے میں ہو یا پھر اپنے خالق کے بارے میں ہو، یہ معلومات آپ کو کئی مسائل سے چھٹکارا دلا سکتی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ایسی معلومات جن کا منکشف ہونا آپ پر ابھی باقی ہے۔ اگر ہم انسان پر گفتگو کریں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ وزن کے لحاظ سے مردوں کا دماغ خواتین کی نسبت 10% زیادہ بھاری ہوتا ہے؟ اگر آپ ایک مرد ہیں تو اس خبر پر خوش ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ اس بڑے دماغ کی وجہ سے مرد زیادہ ذہین نہیں ہوتے بلکہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ جسمانی کام بہتر طور پر انجام دے سکیں۔ اکتشاف ٹی وی کی ویڈیو سیریز کی اس ویڈیو کے ساتھ جڑنے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، زندہ رہنے اور کچھ بھی سیکھنے کے لیے ہم دماغ پر انحصار کرتے ہیں، مگر یہ جسم کا وہ عضو ہے جس کے بارے میں بہت کچھ اب بھی صیغہ راز میں ہے۔ ہر سال اس حیران کن عضو کے بارے میں سائنس کی جانب سے نئی معلومات سامنے آتی ہیں جو ہمیں پھر سے حیران کر دیتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی دماغ ٹھوس نہیں ہوتا بلکہ لچکدار ہوتا ہے اور اس کا 73% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے؟ اس کا وزن صرف 1300 گرام سے 1400 گرام تک ہوتا ہے اور حیران کن طور پر یہ 1 کھرب خلیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ تعداد قریب اتنی ہی ہے جتنے ہماری کہکشاں میں ستارے ہیں۔ ان خلیات کی بھی 10,000 اقسام ہیں۔ دماغ کا سائز مکمل جسم کا صرف 2% ہوتا ہے، لیکن یہ کل توانائی کا 20% استعمال کرتا ہے۔ اس کے مختلف حصے اپنا کام بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ دماغ کا ہر خلیہ اپنے آپ میں کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے اور یہ سارے آپس میں ملے ہوتے ہیں جو مل کر فیصلہ کرتے ہیں۔ یادداشت محفوظ کرنے والا حصہ 5.2 پیٹا بائٹ میموری محفوظ کر سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سادہ الفاظ میں تقریباً 25 لاکھ گیگا بائٹس یہ اعداد و شمار تازہ ترین تحقیق کے ہیں۔ ممکن ہے مستقبل میں پتہ چلے کہ اس سے بھی کئی گنا زائد میموری کی سٹوریج ممکن ہو۔ آپ نے پڑھا یا سنا ہوگا کہ انسان اپنے دماغ کا صرف 10% حصہ استعمال کرتا ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ بات سائنسی طور پر ثابت شدہ اور مسلمہ ہے کہ انسان اپنے دماغ کا 100% حصہ استعمال کرتا ہے۔ کسی مسئلے کا حل کسی ایک کے دماغ میں آ جانا اور دوسروں کے دماغ میں نہ آنا صرف اور صرف تجربے، تعلیم، محنت اور دوسری چند دیگر باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لا علم اپنے دماغ کا پورا استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک ڈاکٹر یا پروفیسر 100% دماغ اور تعلیم کے ہوتے ہوئے بھی اپنی خراب گاڑی خود سے ٹھیک نہیں کر سکتا، جبکہ یہی کام ایک ان پڑھ مکینک تجربے کی مدد سے چند منٹوں میں کر گزرتا ہے۔ دماغ کے خلیات کو خون سپلائی کرنے والی نالیاں اتنی باریک ہوتی ہیں کہ بمشکل نظر آتی ہیں، لیکن صرف دماغ میں ان کی طوالت اتنی ہوتی ہے کہ بالفرض محال ان کو آپس میں جوڑ دیا جائے تو 1,20,000 کلومیٹر لمبائی بنے گی۔ دماغی خلیات ایک دوسرے کو 432 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے برقی پیغامات بھجواتے ہیں، جو کہ فارمولا 1 ریس کی سپیڈ سے بھی زیادہ سپیڈ ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انسانی دماغ جسم سے آنے والے سگنلز کا تجزیہ کر کے یہ تو بتا سکتا ہے کہ کہاں درد ہو رہا ہے، لیکن خود دماغ یعنی دماغی خلیات کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ سر درد دماغ میں نہیں ہوتا بلکہ دماغ کے ارد گرد کھوپڑی کی کھال یا اس میں خون کی نالیوں یا رگوں میں کئی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ دماغ صرف اس کا تجزیہ کر کے بتاتا ہے کہ سر درد ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہاں ہم ایسی 3 باتوں کا ذکر کرتے ہیں جو شاید آپ سب کے تجربے میں ہوں لیکن آپ ان کی وجوہات سے ناواقف ہوں۔ دماغ بچپن میں سنی بات یا واقعے کو دوبارہ سے سننے پر زیادہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم ایسی باتوں پر خوش ہوتے ہیں۔ ہم خود کو گدگدی نہیں کر سکتے، دماغ خود سے کی گئی گدگدی پر رد عمل سے روکتا ہے۔ گوگل ہمارے دماغ کی یادداشت کی صلاحیت کو کمزور بنا رہا ہے۔ وجہ بالکل سادہ ہے کہ یاد کرنے والا کام ہم چھوڑ رہے ہیں کہ بعد میں گوگل سے سرچ کر لیں گے۔
2011 میں کولمبیا یونیورسٹی امریکہ کے محققوں نے بعد از تحقیق دریافت کیا کہ انسان جب انٹرنیٹ استعمال کرے تو سوچ بچار پر کم توجہ دیتا ہے اور یہ عمل دماغ کو کمزور کرتا ہے، جس سے انسان کئی باتیں بھولنے لگتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر پر زیادہ دھیان دے۔ ناظرین کہتے ہیں مایوسی گناہ ہے۔ جب انسان مرنے لگتا ہے تو دماغ انسان کو زندہ رکھنے کی آخری حد تک کوشش کرتا ہے۔ دماغ کو آکسیجن کی سپلائی روک دی جائے تو اس کے خلیات مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو دماغ پھر بھی اپنا کام جاری رکھتا ہے، اس لیے کہ دماغ کو خود یقین نہیں آتا کہ میں مر رہا ہوں۔ ادھر ادھر خون کی نالیوں میں بچی کچی آکسیجن کھینچ کر دماغ مرنے کے بعد بھی تقریباً 10 منٹ تک زندہ رہتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، بالآخر فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کرنا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں۔ مائنڈ گیم کی ویڈیو سیریز سے جڑنے کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔